الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ وکما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لو کان العلم بثریا لینالہ رجل من فارس او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز مصلیان کرام، گزشتہ نشست میں جو سیرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے نشست ہوئی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے متعلق، زندگی سے متعلق بہت سارے ارہاسات، جن کو آپ دوسری زبان میں معجزات کہہ سکتے ہیں، ان کو ذکر کیا گیا تھا۔ یہاں پر بھی کچھ ایسی ہی چیزیں بیان کی جائیں گی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بالکل قریبی زمانے سے متعلق ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بالکل قریبی زمانہ جو ہے، اس میں جو واقعات پیش آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت آمینہ کے بطن مبارک میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حمل ٹھہرا، تب جو واقعات پیش آئے، پھر اسی طریقے سے اس کا جو اثر باہر ہوا، مشرق و مغرب میں اس کی اطلاع کا ہو جانا، اسی طریقے سے زمین و آسمانوں پر پہروں کا لگا دیا جانا، وہ تمام چیزیں آپ ان کو ارہاسات بھی کہہ سکتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ فضیلت کے نام سے بھی یاد کر سکتے ہیں۔ تو بہرحال آخری بات جو گزشتہ نشست کی تھی وہ یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یا پھر یہ کہہ لیجئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے جب آپ اپنی والدہ محترمہ کے بطن مبارک میں تھے، زمینوں و آسمانوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہرے داری کا انتظام فرما دیا۔ وہ کاہن اور وہ جنات جو آپس میں ایک دوسرے کی مدد کر کے لوگوں کو گمراہ کیا کرتے تھے کہ جی ہم غیب کی خبریں بتاتے ہیں، ان کی دکانیں بند ہو گئیں۔ اب بہت سارے کاہن جنات سے کہتے ہیں کہ بھائی خبریں لاؤ، نیوز لاؤ، نئی نئی خبریں لاؤ جیسے تم ہمیں بتاتے تھے، تاکہ ہم ان میں 20، 30، 40% جو ہیں وہ دوسری باتیں ملا کر لوگوں کو جو ہے وہ چکنی چپڑی باتیں کر کے بتائیں اور ہماری بھی دکانیں چلیں۔ لیکن کلام پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی فرما دیا تھا وَإِنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلشَّمْسِ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَّصَدًا۔ ایسا پہرا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر لگایا ان شریر جنات کے لیے جو وہاں کی خبریں چرا کر کاہنوں کو بتلا دیا کرتے تھے کہ اب اگر وہ وہاں پہنچتے تھے تو شہاب الرصدا، جلتے ہوئے انگاروں کے ساتھ ان کا ویلکم ہوتا تھا۔ جیسے ہی وہاں خبریں چرانے کے لیے پہنچتے تھے تو جلتے ہوئے انگارے ان کو مارے جاتے تھے، تو وہاں تو پہنچ نہیں سکتے تھے، مجال ہی نہیں تھی، ہمت ہی نہیں تھی۔ تو تمام جو کاہنین دربار ہیں، اسی طریقے سے جناتی دربار ہیں، تمام کے تمام میں ماتم چھا گیا کہ اب کیا کیا جائے۔ تو بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جو ہے بدعات کو اور اس جو ہے کفر و شرک کی آمیزش سے ملے ہوئے خبروں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند فرما دیا۔ اور آپ حضرات کو معلوم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس قوم میں مبعوث ہونے والے ہیں، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی ارشاد فرمایا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ آپ جو ہے حکمت کی باتیں، دانائی کی باتیں، کتاب کی تعلیم، کتاب کی آیات جن لوگوں کو پہنچانے والے ہیں، وہ تو اس سے پہلے کھلی گمراہی میں مبتلا تھے۔ اب یہیں سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکمل ہدایت کا نور اور چراغ لے کر آنے والے ہیں۔ جیسا کہ کہا جاتا ہے کہ نہیں،
وہ بھی بہت سارے انبیاء کو مانتے تھے لہٰذا وہ مسلمان ہونے چاہیے، نہیں، ان میں ایسی ایسی خرافات پیدا ہو گئی تھی کہ وہ خود مشرک اور کافر ہو گئے تھے۔ تو ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اور پھر آپ دیکھیے ابابیل کے واقعے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یعنی کہ ایک سال منتخب کیا، کیسا سال؟ جس سال میں ابابیل کا واقعہ پیش آیا۔ پھر اسی طریقے سے ابابیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی طاقت عطا فرمائی کہ اس نے ابرہہ بادشاہ اور اس کا لشکر اور اس کے آلات اور اس کے ساز و سامان کو تہس نہس کر دیا، اور کلام پاک میں اس کا ذکر اتنا شاندار کیا کعصف مأکول کہ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام کو، ان کے ہاتھیوں کو، لاؤ لشکر کو ایسا بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہوتا ہے۔ جیسے ایک جانور ہوتا ہے تو جانور پہلے گھاس چرتا ہے تو کچھ گھاس ایسی کھا لیتا ہے غلطی سے جو اس کو اچھی نہیں لگتی، جو اس کے مناسب نہیں ہے، یا پھر یہ کہہ لیجئے جس کو کھا کر اسے پریشانی ہو سکتی ہے، تو اپنی زبان سے ہی اندازہ لگا لیتا ہے کہ یہ میرے پیٹ کے لیے درست ہے کہ نہیں، تو اس کو دانتوں سے چبا چبا کر بھوسا بنا کر باہر نکال دیتا ہے واپس۔ تو اس طرح بھوسا بنا دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی تدبیر کو۔ تو اب آپ دیکھیے تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ پیغام دیا اور یہ میسج دیا، اب جو حکومت آنے والی ہے، جس نبی کا دین آنے والا ہے، اس نبی کے دین کی حفاظت کے لیے گویا کہ ایک تمہیں ہٹ دی جا رہی ہے کہ اگر کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس محبوب کے سامنے کوئی دشواری پیش آئے تو اس طرح کے مصائب سے تم کو گزرنا پڑ سکتا ہے۔ جیسے ابابیل اپنے پنجوں میں کنکریاں اٹھا کر لائی، وہیں سے کانسیپٹ چرا لیا گیا جو آج جنگی جہاز ہیں اور بڑے پیمانے پر جو ہے حملہ کرتے ہیں، تو ٹھیک جس طرح ابابیل پرندے نے وہ کنکریاں گرائیں اور اس نے ابرہہ کے لشکر کو تباہ کیا، آج وہی کانسیپٹ چرا کر وہیں سے لوگوں نے جنگی جہاز تیار کیے، بڑے پیمانے پر ترقی کی، اور ٹھیک اسی طرح سے لوگوں کے سروں سے گزر کر بمباری کرتے ہیں، لوگوں کو تہس نہس کرتے ہیں، بستیاں اجاڑتے ہیں۔ تو گویا کہ یہ آئیڈیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ کی پیدائش کے سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو دیا کہ اگر دین کی خاطر تمہیں کسی طرح کی مشقت برداشت کرنا پڑے یا پھر اسی طریقے سے تم کو اپنی حفاظت کے لیے کوئی اقدام کرنا پڑے تو اس سے ڈرنا نہیں ہے، اس کو کر گزرنا ہے۔ تو یہ پیغام ابابیل کے اس واقعے سے گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے کچھ ہی مہینہ پہلے امت محمدیہ کو دیا گیا۔ اور دراصل آپ اگر دیکھیے یہ خدائی عظمت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اشارات اور اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے گویا کہ ایٹم بم تھے اس زمانے میں۔ اس کے بعد جب لوگوں کو یہ خبریں معلوم ہوئی، آس پاس کے علاقوں میں خبریں پھیلی کہ ابرہہ بادشاہ اس طرح سے ہلاک ہوا ہے، تو لوگوں نے غور و فکر کرنا شروع کر دیا کہ کیا کوئی ایسی طاقت بھی ہو سکتی ہے کہ جو پرندوں کے ذریعے سے پتھر گرائے، چھوٹا سا پتھر، اور وہ پورے کے پورے لشکر کو ہلاک کر دے؟ تو بھائی یہ طاقت تو اللہ ہی کی ہو سکتی ہے، لیکن ہمیں بھی کچھ ایسی چیز پر غور و فکر کرنی چاہیے کہ اگر ہم اوپر سے اسی طرح ہوا سے کوئی جو ہے وہ بارود گرائیں، کوئی اسلحہ گرائیں، یا اسی طریقے سے کوئی لوگوں کو نقصان پہنچانے والی چیز گرائیں، ان کو ہلاک کر دے، کیا ہو سکتا ہے اس طرح؟ یہ ایٹم بم کا جو ایک تصور ہے، کانسیپٹ ہے، لوگوں کے دماغ میں گھومنا شروع ہو گیا۔ تو کبھی اس کے لیے متعدد اب اوپر ہوا میں کیسے اڑے اتنا وزن لے کر؟ اگر اوپر سے پتھر گرائیں تو کیسے گرائیں؟ وہ باریک پتھر تو گرا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی شان اور کبریائی کو بیان کر دیا، اب اتنے چھوٹے پتھر اوپر سے گر کر لشکروں کو ہلاک کر دیں یا امتوں کو ہلاک کر دیں، یہ تو پاسبل نہیں ہے۔ تو ان کے دماغ میں خیال آیا کہ بھئی بڑے بڑے پتھر اگر اوپر سے گرائے جائیں تو مد مقابل لوگوں کو مارا جا سکتا ہے، ان کو شکست دی جا سکتی ہے۔ دماغ میں تو بات آ گئی، لیکن بڑے بڑے پتھر اوپر لے کر کیسے اڑیں ہوا میں؟ تو اس کے لیے پھر یہ تدبیر ہوئی کہ ایک جو ہے وہ لکڑی ادھر بہت مضبوط وزندار زمین میں نصب کر دی جائے، ایک اس طرف نصب کر دی جائے، اور پھر دونوں میں
وہ ربر ٹائپ کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو باندھ دیا جائے اور بیچ میں پھیتا لگا دیا جائے، اور پھر 5 kg کا یا 10 kg کا یا 15 kg کا پتھر اس میں رکھیں، اور پھر 20-30 آدمی پیچھے کو مل کر کھینچیں اور اس کو چھوڑ دیں، تو وہ مد مقابل کے گویا کہ قلعے میں جا کر گرے گا۔ اسی طریقے سے کسی کو لگے گا تو وہ مرے گا، بنیاد پر لگے گا تو اس کو جو ہے توڑ دے گا، دیوار پر لگے گا تو اس کو تہس نہس کر دے گا، چھت پر گرے گا تو اس کو جو ہے ریزہ ریزہ کر دے گا۔ لیکن 10-15 آدمیوں کو کھینچنا پڑتا تھا، جیسے آج کل وہ بچوں کی گلیل آتی ہے پرندوں کو مارنے والی، ٹھیک بالکل اسی طریقے سے اس کا بڑا ورژن وہ دماغ میں آیا۔ اس کے بعد میں پھر وہ ایک زمانے تک تدبیر چلی اور کام آئی، اور اپنے مد مقابل کے لیے لوگوں نے اس کا استعمال کرنا شروع کیا، لیکن پھر سامنے والوں کو بھی اس ٹیکنالوجی کا پتہ چل گیا، انہوں نے بھی وہی استعمال کرنا شروع کر دیا۔ اب اگر یہ مار سکتے ہیں تو وہ بھی مار سکتے ہیں، لیکن پھر یہ 5-10 سال 20 سال چلنے کے بعد یہ کانسیپٹ جو ہے ریجیکٹ ہو گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر نہ لگے کسی کو خالص جگہ میں گر جائے یا بنجر جگہ میں گر جائے، کیونکہ اندازہ تو اس کا صرف انسان اپنی حیثیت سے کر سکتا ہے، وہ گرے گا کہاں جا کر اس کا تو علم نہیں۔ جتنی طاقت سے اس کو چھوڑا جائے گا وہ تو اتنا دور جا کے گرے گا۔ کبھی دشمنوں کو مارنا ہوتا تھا تو وہ پیچھے گرتا تھا، کبھی آگے گر جاتا تھا، تو یہ کانسیپٹ جو ہے ریجیکٹ ہو گیا۔ اب بھائی کوئی مشین بنائی جائے تو ترقی یافتہ دور آگے بڑھا اور آگے بڑھا، تو توپ کا ایک تصور آیا، لیکن اس توپ کے اندر بھی بم بارود کچھ نہیں تھا، صرف پتھر ہی تھا۔ دماغ پتھر سے اوپر گیا ہی نہیں لوگوں کا کہ اس کے علاوہ بھی کچھ کیا جا سکتا ہے، بنایا جا سکتا ہے۔ تو لوگوں نے ایک توپ بنائی جس میں بہت زیادہ مشقتیں اور محنتیں برداشت کرنی پڑیں، بہت زیادہ جو ہے اس میں ایفرٹ لگا ہے، بہت زیادہ دماغ لوگوں نے خرچ کیا۔ اب کیا کرنا تھا کہ اب توپ کے اندر پتھر رکھو تو وہ توپ اس کو پھینک دے گی، لیکن اب جو ہے ایک مقدار میں رکھا جا سکتا ہے، ایک لمٹ میں رکھا جا سکتا ہے، جو ہے وہ 1 ٹن کا 2 ٹن کا پتھر تو نہیں رکھا جا سکتا۔ تو وہ مشین پتھر کو پھینکتی تھی کبھی کبھی مد مقابل، اور حریف جو ہے فوج جو سامنے کھڑی ہے اس کے اونٹ کو لگتا تھا تو وہ اونٹ مر جاتا تھا۔ اسی طریقے سے لڑھکتا ہوا جاتا تھا تو 10-20 آدمیوں کو قتل کر دیتا تھا، مار دیتا تھا۔ تو یہ تصور بھی ایک زمانے تک چلا ہے، لیکن وہ زیادہ کامیاب چیز نہیں تھی۔ پھر اس کے بعد بہت سارے تصور آتے گئے کہ یہ جو پتھر ہے اس کے اوپر کچھ اس طرح کا مواد لگایا جائے، لکوڈ لگایا جائے کہ جس کو بھی چھو لے وہ جل جائے یا پھر مر جائے۔ بڑھتے آپ مختلف کتابوں میں مختلف ادوار اس کے پڑھیں گے، پھر ہلکا ہلکا مسالہ لگایا جانے لگا۔ اس مسالے سے کیا ہوتا تھا کہ جہاں پتھر گرتا تھا وہ پتھر وہاں گرنے کے بعد وہاں پر بلاسٹ ہوتا تھا، اور وہ پتھر لڑک کر تھوڑا اور آگے گرتا تھا، یعنی کہ جہاں گرا ہے اس کو تو ہلاک کرے گا، لیکن اور اس سے آگے جائے گا، اگلے والوں کو بھی ہلاک کرے گا۔ لیکن بہرحال وہ ایک سمت میں جاتا تھا۔ اتنا بڑا دھماکہ تو ہوتا نہیں تھا کہ لوگ جو ہیں بھاری مقدار میں اس سے شہید ہو جائیں، مر جائیں، قتل ہو جائیں۔ اس کے بعد پھر اسی طریقے سے تصور چلتے گئے، اور یہ تصور آیا کہاں سے؟ کلام پاک کی ایک آیت ہے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، جو ابھی خطبے کے شروع میں پڑھی گئی ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ کچھ لوگ اور آئیں گے جو ان کے ساتھ ابھی تک نہیں ملے ہیں صحابہ کرام کے ساتھ میں، لیکن وہ جو ہیں انہی کے جیسے ہوں گے، ایمان عقائد میں، دماغ میں، ذہانت میں، فطانت میں۔ اب جب اتنی صفات صحابہ کرام کے سامنے ان لوگوں کی بیان کی گئی تو صحابہ کرام نے سوال کر لیا، یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ من ہم یا رسول اللہ، کون ہوں گے، کہاں سے ہوں گے؟ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس میں بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف اشارہ کر کے اور ان کی ران پر ہاتھ رکھ کر فرمایا، لو کان العلم بثریا لا ینالہ رجل من فارس، اگر علم، اور ایک روایت میں ہے دین، سریا پر بھی ہوتا، یعنی کہ ستاروں کے اوپر بھی ہوتا، تو فارس کے کچھ لوگ جو ہیں اس کو بھی نکال کر لے آئیں گے، اس کو بھی حاصل کر کے لے آئیں گے، اس کو بھی جو ہے وہ حاصل کر لیں گے۔ ابھی حضرت سلمان فارسی، ان کا تو نام ہی فارسی ہے، فارسی کا مطلب غیر عرب، تو گویا کہ یہ فضیلت عرب کے باہر کے لوگوں کو بھی حاصل ہوگی،
کہ اتنے بڑے پیمانے پر ان کے یہاں علماء پیدا ہوں گے، اسی طریقے سے فقہا پیدا ہوں گے، محدثین پیدا ہوں گے، مجتہدین پیدا ہوں گے کہ دین کا کوئی بھی حصہ اگر ستارے کے اوپر بھی ہے اس کو بھی لے آئیں گے۔ اب دیکھیے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ، اتنے بڑے بڑے محدثین اہل فارس میں ہوئے اور اتنے بڑے بڑے فقہا ہوئے کہ آج ان کا ایک پورا جو ہے طے کیا ہوا نظام فقہ کا، اس کو جو ہے بہت سارے ممالک میں لوگ مانتے ہیں۔ ہم جو فقہ کو مانتے ہیں وہ بھی فقہ حنفی ہے۔ اسی طریقے سے اتنے بڑے علماء ہوئے کہ انہوں نے اتنی زیادہ سرچ کیا حدیث پر بھی، کتاب اللہ شریف پر بھی، ان سے مسائل نکالے، اسی طریقے سے دنیا اور جہان کا علم حاصل کیا، زمین و آسمان کا علم حاصل کیا، لوگوں کے سامنے جب پیش کیا تو لوگوں کی عقلیں حیران، آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ اتنا علم بھی کسی کو حاصل ہو سکتا ہے؟ تو نبی کریم اور یہ جو فارس ہے یہ تو عرب میں نہیں تھا، یہ تو عجمی کنٹری ہے۔ اسی طرح ماوراء النہر ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی ممالک اس سائیڈ میں پڑتے ہیں وہ تو سب عرب سے باہر ہیں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت ان کو دی۔ اب ایک روایت میں دین کی جگہ علم کا لفظ ہے، لو کان العلم بالثریا، ایک روایت میں لو کان الدین اور دوسری روایت میں لو کان العلم بالثریا۔ اگر علم، اب علم کے معنی یہ والا علم بھی ہے جو ہم پڑھتے ہیں، اور علم کے معنی سائنس کے بھی ہیں، یہ جو جدید ٹیکنالوجی ہے۔ تو گویا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ہی اطلاع کر دی تھی اس بات کی کہ جو ہے سائنس جو ہے عرب سے باہر کنٹریز میں پھیلے گا اور زمین و آسمان کی نہ جانے کتنی چیزوں کا علم وہ لے کر آئے گا۔ دیکھیے آپ، پیدا ہوئے نہیں بڑے سے بڑے سائنسداں، کسی نے ایٹم بم بنایا، کسی نے میزائل بنایا، کوئی میزائل مین کہلایا، اسی طریقے سے کسی نے گن کو ایجاد کیا، اسی طریقے سے پھر چھوٹی گن کو ایجاد کیا، کسی نے سیکریٹ گن کو ایجاد کیا، کسی نے چھوٹا بم بنا دیا، کسی نے بڑا بم بنا دیا۔ تو یہاں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی تھے اور آپ کی گویا کہ نبوت عام ہو چکی تھی، تب آپ نے یہ حدیث بیان فرمائی اور حضرت سلمان فارسی کی طرف اشارہ کر کے ارشاد فرمایا لو کان العلم بالثریا لینالہ رجل من فارس۔ تو اب آپ دیکھیے، تو یہ کانسیپٹ سارے جو ہیں یہ عجم میں زیادہ ہیں۔ عرب ممالک کے لوگ تو ماشاءاللہ ان کی تو عیاشی ہی کے کوئی ٹھکانے نہیں ہیں، آج کل وہ کتنے آرام اور عیش کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، لیکن اس کے باہر کے لوگوں نے اتنی ترقی کی ہے، خاص طور سے دنیاوی میدانوں میں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بہرحال یہ ارشاد ہے۔ اس کے بعد میں پھر وہ جو پتھر والی بات چل رہی تھی کہ پتھر کو ہی کیوں پھینکا جائے، اتنی بھاری چیزوں کو کیوں پھینکا جائے، ایسی چیز کیوں نہیں بنائی جا سکتی کہ ہم یہیں سے پھینک دیں، جہاں بھی گرے تو آس پاس کے تمام علاقوں کو جلا ڈالے۔ بات تو بالکل صحیح ہے، لیکن بنائے کون، کیسے اور کس چیز سے؟ اب یہ بہت بعد کی چیز ہے۔ پھر جو ہے لوگوں نے دماغ لگایا اور پھر سائنسدانوں نے مل کر مشورے کیے، اور کوئی بھی جو ہے پلان جو ہے وہ ایک دم سے کامیاب نہیں ہوتا۔ جس طرح سے یہ ایئرپلین کے پلان جو ہے وہ ایک دم سے کامیاب نہیں ہوئے تھے، 20-30 سال کا عرصہ لگا۔ پہلے چھوٹے چھوٹے بنائے، پہلے اوپن ہوتے تھے، اڑنے والے جو جہاز ہوتے تھے اوپن ہوتے تھے، پھر کہا بھائی اگر کبھی گر جائے تو سر پھوٹ جاتا ہے تو کچھ اوپر سے ڈھک دیا اس کو، وغیرہ وغیرہ۔ تو اسی طرح ترقی کرتا گیا، زمانہ کرتا گیا اور آج آپ کے سامنے ہے۔ تو بہرحال تو یہ جو تصور تھا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، یہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے سال میں ابابیل کا جو جھنڈ آیا تھا اور جس نے ابرہہ کے لشکر کو ہلاک کیا تھا، بہرحال یہ تصور وہاں سے آیا۔ اسی طریقے سے زمین و آسمان پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہرے لگا دیے کہ اب کوئی ادھر ادھر کی خبریں چرا کر میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح لوگوں کو گمراہ نہ کرے۔ اب تو صرف سچ بات وہی ہوگی جو میرے اور ہم سب کے حبیب حضرت محمد مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے گی۔ اسی طریقے سے اب آپ دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نسب کی لائن ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام سے ملتی ہے۔ اسی طریقے سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے جو دوسرے بھائی ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام، یہ دونوں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ جامعیت عطا فرمائی اور ان کے دونوں بیٹوں کو وہ جامعیت عطا فرمائی۔ اس کے بعد میں حضرت اسحاق کی اولاد میں نیچے تک حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، پھر حضرت یوسف کے بعد میں اور ہزاروں نبی، نہ جانے کتنے آئے، ہزاروں سے بھی باہر یحییٰ ہو گئے، زکریا ہو گئے، اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام ہو گئے، اور نہ جانے کتنے مشہور نبی، ہزاروں سے بھی زیادہ صرف بنی اسرائیل میں آئے۔ یعنی کہ ابراہیم، اسی طریقے سے پھر اسحاق، اسی طریقے سے پھر یعقوب، اور پھر اسی طریقے سے حضرت یوسف۔ یہاں سے یہ لائن کٹ کر دوسری طرف چلی گئی، ہزاروں نبی آئے، ہزاروں سے بھی زائد، لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو بھائی ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی اولاد میں نیچے کی طرف کوئی بھی مشہور نبی نہیں آئے۔ نیک لوگ ہوئے ہیں، اللہ والے بھی ہوئے ہیں، لیکن وہ جو ایک نبی ہوتا ہے جس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن ہوتا ہے، جو اپنی تمام باتوں کو جو ہے وہ خدائی باتیں بتاتا ہے، تو وہ کنیکشن اور اسی طریقے سے وہ عہدہ نبوت کا کسی کو ملا نہیں۔ ڈائریکٹ آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا۔ کیوں؟ تو یہاں پر بھی محدثین نے، اسی طریقے سے مقالہ نگاروں نے، اسی طریقے سے تجزیہ نگاروں نے، پھر اسی طریقے سے سیرت کو لکھنے والوں نے بہت لطیف نقطہ بیان کیا۔ اتنا لطیف نقطہ بیان کیا کہ جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام وہ بھی اکیلے، ان کے بعد ان کی نسل میں کوئی نبی نہیں، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نیچے آ کر اکیلے پیدا کرنا تھا۔ کیوں؟ جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توحید میں، وحدانیت میں اور معبودیت میں اکیلے ہیں، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنے آخری نبی ہونے کے اعتبار سے، مسائل اور دلائل کے اعتبار سے، اور کتاب اللہ شریف کے نزول کے اعتبار سے بھی آخری نبی ہیں۔ صرف اس بنیاد پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سلسلے میں انبیاء کو مبعوث نہیں فرمایا، اور یہی تو وجہ تھی جو یہود کو ہضم نہیں ہوتی تھی کہ ہماری اولاد میں اور ہمارے سلسلے میں اتنے زیادہ نبی پیدا ہوئے اور آخری نبی جو ہے اسماعیل میں چلا گیا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بہرحال تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے گویا کہ خصوصی شرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کیا تھا۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان اللہ تبارک و تعالی نظر الی اہل الارض، کہ اللہ تبارک و تعالی نے سب کچھ بنانے سے پہلے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بنانے سے بھی پہلے نظر الی اہل الارض، زمین والوں کو دیکھا، فاختص، تو خاص کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو، اسماعیل علیہ السلام کو خاص کیا۔ پھر اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں نیچے، بہت نیچے آ کر قریش کو خاص کیا۔ پھر قریش کو خاص کرنے کے، اب چونکہ قریش میں تو بہت سارے قبیلے ہیں، قریش ایک بڑے قبیلے کا نام ہے، اور پھر اس میں چھوٹے چھوٹے بہت سارے قبیلے ہیں، تو پھر جو ہے قریش میں سے بنو ہاشم کو خاص کیا، اور پھر بنو ہاشم میں سے حضرت عبد المطلب کے بیٹوں میں سے حضرت عبداللہ کو خاص کیا، اور ان کے گھر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ اب دیکھیے یہ جو قبیلہ قریش ہے، اسی طریقے سے اس میں چھوٹے چھوٹے بہت سارے قبیلے ہیں۔ اب اس زمانے میں جو لڑائیاں ہوتی تھی، اسی طریقے سے چھینا جھپٹی ہوتی تھی، وہ اپنے قبیلے کے حسب اور نسب پر ہوتی تھی۔ آج کل تو ہم لوگ لڑتے ہیں پیسوں کے لیے، آج ہم جو ہے لڑتے ہیں کسی بھی چیز میں تفوق حاصل کرنے کے لیے، بڑائی حاصل کرنے کے لیے، عہدوں کو پانے کے لیے۔ ان کے لیے سب سے بڑا عہدہ ان کا نسب ہوتا تھا۔ اگر کوئی نیک کام ہوتا ہے، ہمارے خاندان کے لوگ کریں گے اس کو۔ آپ کو واقعہ یاد ہوگا یا پھر آپ نے کہیں سنا ہوگا، جب کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر ہوئی، اب حجر اسود کی باری آئی، بھائی حجر اسود کو کہاں پر رکھیں؟ تو لوگوں میں بڑا اختلاف ہوا، کیونکہ حجر اسود تو ہر ایک شخص کے نزدیک، دنیا میں کوئی بھی پیدا ہونے والا شخص ہو، ہر ایک کے نزدیک محترم ہے۔ تو ان لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا، اتنی لڑائیاں ہونے والی تھیں کہ خون خرابے تک بات پہنچ گئی، مرنے کو تیار ہیں، لیکن یہ شرف
کہ حجر اسود کو اپنے ہاتھ سے اٹھا کر ایک کونے میں رکھنا ہے، یہ والا صرف ہمارے قبیلے کو حاصل ہونا ہے۔ وہ کہتے تھے کہ ہمارے قبیلے کو حاصل ہونا ہے، وہ کہتے تھے کہ ہمارے قبیلے کو حاصل ہونا ہے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو پیدا ہو چکے تھے، جوان تھے، نبی کا ظہور نہیں ہوا تھا، نبوت کا ظہور نہیں ہوا تھا، لیکن بہرحال جوان تھے۔ اس کے بعد سب میں یہ فیصلہ ہوا تھا کہ دیکھیے سب سے پہلے فلاں دروازے سے جو شخص بھی داخل ہوگا تو وہ حکم ہوگا اور اس کے جو ہے فیصلے کو سب مانیں گے۔ لوگوں نے کہا بھائی بالکل ٹھیک ہے۔ سامنے جو سب سے پہلا چہرہ نظر آیا وہ حضرت کریم مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نظر آیا۔ سب متفق ہو گئے کہ بھائی یہ تو عبد المطلب کا پوتا بڑا شریف ہے، اس کا حسب اور نسب بھی ہم سب سے جو ہے وہ اچھا ہے، اور اب جیسا بھی ہوگا یہی فیصلہ کریں گے۔ آپ کو جو ہے حکم بنا دیا گیا۔ آپ نے کہا بڑی سی چادر لے کے آؤ، تو لوگ بڑی سی چادر لے کر آئے۔ آپ نے وہ پتھر اپنے دست مبارک سے اس چادر میں رکھا اور تمام قبیلے کے لوگوں کو حکم فرمایا کہ تمہارے قبیلے کا جو سردار ہے وہ آگے آئے اور اپنی جو ہے اپنا ہاتھ دراز کرے اور چادر کا ایک کونا پکڑ لے۔ تو تمام قبیلے کے لوگ چادر کے آس پاس جمع ہو گئے، جو بڑے بڑے قریش جو ان کے سردار تھے۔ اب تمام سرداروں نے، تمام قبیلے کے لوگوں نے چادر کو پکڑا اور کعبۃ اللہ شریف کی طرف لے گئے۔ جب وہاں پہنچ گئے آپ نے اپنے دست مبارک سے وہ پتھر اٹھایا اور جہاں پر رکھنا تھا وہاں پر رکھ دیا۔ تو اس اعتبار سے بھی گویا کہ یہ فضیلت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوئی تھی کہ وہ حجر اسود اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور تھا کہ آپ کے دست مبارک سے کعبۃ اللہ میں رکھوائیں۔ تو اختلاف ختم ہو گیا۔ تو بہرحال بتلانے کا مقصد یہ تھا کہ وہ شرف حاصل کرنے کے لیے لڑا کرتے تھے، بزرگی حاصل کرنے کے لیے لڑا کرتے تھے۔ اسی طرح پچھلے واقعے میں یہ بات آئی تھی کہ جب زمزم خشک ہو گیا تھا، عبد المطلب کو خواب آیا اور وہ اس کو تلاش کرنے کے لیے ایک جگہ سے کھدائی کرنے لگے تو تمام قبیلے کے لوگ آ گئے۔ عبد المطلب اس کا مطلب یہ کہ تمہیں زمزم کے جو ہے کنویں کا اور اس کے چشمے کا پتہ چل گیا ہے، تمام کے تمام شرف تم ہی حاصل کرتے ہو، لہٰذا یہ شرف تو ہم تمہیں نہیں دیں گے۔ اور اتنی لڑائی بڑھی کہ جان دینے تک تیار، لیکن مانیں گے نہیں۔ پھر آپ کو بتلایا گیا تھا کہ مدینے میں گئے، وہاں ایک کاہنہ عورت تھی، اس نے فیصلہ کیا وغیرہ وغیرہ۔ تو وہاں پر جو لڑائی ہوتی تھی وہ شرف کی لڑائی ہوتی تھی، اور اگر کسی مرتبہ کسی لڑائی میں فیصلہ جو ہے ہو جاتا یا حکم مقرر ہو جاتا بنو ہاشم سے تو تمام کے تمام لوگ تسلیم کرتے تھے، کیونکہ یہ قبیلہ سب سے زیادہ شرافت کا حامل تھا اور سب سے زیادہ عظمت اسی قبیلے کی تھی۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کا نام کیا تھا؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ، ورنہ تو اس زمانے میں جو مشہور نام تھے عبداللات، عبدالعزیٰ، جو ان کے مشہور بت تھے ان کی طرف نسبت کرتے ہوئے نام رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے اساف و نائلہ ان کے جو مشہور بت تھے ان کی طرف نسبت کیا کرتے تھے، لیکن قدرتی طور پر دیکھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو والد محترم ہیں ان کا نام عبداللہ ہے۔ تو بہرحال یہ بھی گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے ہی اشارہ دے دیا تھا کہ اب شرک وغیرہ جو چلے آ رہے ہیں ان سے جو ہے برات ہو جانی ہے، اسی طریقے سے ان کی تمام دکانیں بند ہو جانی ہیں، اور اب ڈنکا جو بجنا ہے وہ میرے محبوب کا بجنا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فخر کے طور پر حسب و نسب کو بیان کرتے ہوئے ایک بات کہا کرتے تھے، اور گویا کہ یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک معجزہ ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے گویا کہ ایک ارہاس ہے۔ وَلِدْتُ مِن نِکَاحٍ مِن أَصْلَابٍ طَاہِرَةٍ وَمِن أَرْحَامٍ طَاہِرَاتٍ، اسماعیل علیہ السلام سے لے کر میرے والد محترم حضرت عبداللہ تک میری لائن میں، میرے نسب میں جتنی بھی عورتیں ہوئی ہیں سب کی سب جو ہے پاک باز ہوئی ہیں۔ کفر اور شرک بیچ بیچ میں آیا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن بد چلن، بد کردار جو عورت ہوتی ہے وہ پورے کے پورے خاندان کو، اسی طریقے سے پوری کی پوری نسلوں کو تباہ کر دیتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے سلسلے میں جتنی بھی عورتیں رکھی ہیں سب کی سب پاک باز تھی، کچھ بھی ہو جائے لیکن عفت کی اور اپنی عزت کی، آبرو کی حفاظت کرنے والی تھی، کیونکہ اتنا زیادہ پاک باز جب بندہ زمین پر آنے والا ہے تو پھر اس کا سلسلہ بھی تو اتنا ہی پاک باز ہونا چاہیے۔
اور دیکھیے آپ کمال کی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساحر کہا گیا، آپ کو مجنوں کہا گیا، نعوذ باللہ برے برے القاب سے آپ کو پکارا گیا، لیکن اتنی زیادہ دشمنی رکھنے والوں نے بھی کبھی یہ نہیں کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، نعوذ باللہ یہ نہیں کہا کہ نہیں تمہارے خاندان کی فلاں عورت ایسی تھی۔ جھوٹ تو بول نہیں سکتے تھے، اور ایسا سلسلہ ان کے پاس محفوظ رہتا تھا جو سب جانتے تھے۔ اسی لیے اگر کسی کے آبا و اجداد میں سے کبھی کسی نے لڑائی سے منہ پھیر کر جو ہے راہ فرار اختیار کی تھی تو اسی کو چڑھاتے تھے کہ 200 سال پہلے تیرا پردادا پھر اس کا پردادا جنگ سے بھاگ گیا تھا، تم تو بزدل ہو۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب و نسب پر آنچ نہ آئے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے وہ پوری لائن کو اور پورے سلسلے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا محفوظ اور اتنا پاک باز رکھا۔ اسی طریقے سے آپ ایک اور چیز نوٹ کیجئے، حضرت آمینہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ خود بیان کرتی ہیں کہ جب اس میرے بچے کا محمد کا حمل میرے پیٹ میں ٹھہرا تو ٹھہرتے وقت مہینے کے بعد، 2 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد، 6 مہینے کے بعد والدہ کو جو تکالیف ہوتی ہیں وہ آپ سب کے سامنے کہ کس حد تک اور کس درجہ پریشان عورت ہو جاتی ہے۔ لیکن حضرت آمینہ کہتی کہ مجھے خبر ہی نہیں تھی کہ میرے پیٹ میں حمل ہے۔ مطلب اتنا زیادہ نرم، اتنا زیادہ جو ہے مجھے خوشگواری اور کا ماحول ملا ہے کہ اتنا ہلکا میرا پیٹ رہتا تھا اور تکالیف تو آس پاس بھی نہیں تھی، ورنہ تو حمل جب پیٹ میں ہوتا ہے 9 مہینے کا جو یہ کمپلیٹ ایک پروسیس رہتا ہے، اس میں عورت کی جان نکل جاتی ہے، اتنی پریشانیاں ہوتی ہیں، لیکن حضرت آمینہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت کی وجہ سے احساس تک نہیں ہوا۔ اسی طریقے سے آگے وہ بیان کرتی ہیں کہ جب میں حاملہ تھی تو میں خواب دیکھتی تھی کہ ایک نور کا گولا میرے پیٹ سے نکلا اور اس نور کے گولے نے مشرق و مغرب کو روشن کر دیا۔ اب ایک مرتبہ کوئی انسان دیکھے بات ہے، 2 مرتبہ دیکھے تب بھی چلو کوئی بات ہے، اور مسلسل اسی طرح دیکھتے رہنا، تو اس زمانے میں خواب کی تعبیر کون بتاتے تھے؟ کاہن لوگ بتاتے تھے۔ تو انہوں نے بھی ارادہ کیا ایک کاہن کا، اور ان کے پاس گئی کہ میں ایسا ایسا دیکھتی ہوں اور میں ایک حاملہ عورت بھی ہوں، تو مجھے اس طرح کے خواب آتے ہیں، تو اس کی کیا تعبیر ہونی چاہیے؟ اس کاہن نے بتایا اگر آپ حاملہ ہیں تو تیرے پیٹ سے ایک ایسے بیٹے کی ولادت ہونے والی ہے، تیرے گھر میں ایک ایسا بیٹا پیدا ہونے والا ہے جو مشرق و مغرب کے تمام شرک و بدعات کے محلات کو جھنجھوڑ کر رکھ دے گا، اور جس کا طریقہ، جس کا دین غالب ہو کر رہے گا مشرق و مغرب میں۔ اب یہ نبوت کو اتنا عرصہ گزر گیا، حضرت عیسیٰ آپ سے پہلے نبی ہیں، 570 سال ان کو گزر گئے، تو تصور نہیں آتا تھا لوگوں کے دماغ میں کہ اس طرح کے نبی جو ہیں وہ یہاں پیدا ہوں گے، اس گھر میں پیدا ہوں گے۔ تو سوچا کہ ٹھیک ہے، بچہ ہے، نیک ہوگا تو چلو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ یہ تمام چیزیں سن کر گھر میں آ گئیں۔ اب جب بھی راستے سے گزر رہی تھی، ابشری یا آمینہ، آواز آتی تھی نہ جانے کہاں کہاں سے، آمینہ تمہیں خوشخبری ہو، آمینہ تمہیں خوشخبری ہو۔ کبھی آواز آتی تھی بنور، تمہارے نور کی خوشخبری، کبھی آواز آتی تھی باحمد، احمد کے نام سے جو لڑکا پیدا ہوگا اس کی خوشخبری ہو۔ پریشان ہو گئی، یہ کیا ماجرا ہے؟ اسی طرح ایک مرتبہ پہاڑوں سے گزر ہوا تو وہاں سے آواز آئی ابشری یا فاطمہ، ابشری یا آمینہ باحمد، اے آمینہ احمد نامی لڑکے کی خوشخبری قبول کیجئے۔ پریشان ہو گئی، یہ کیا بات ہو گئی؟ اب جو ہے پھر کاہن کا رخ کیا، پھر اس نے یہی بتایا کہ ایک لڑکا پیدا ہونے والا ہے اور جو مشرق و مغرب روشن کر دے گا، اور اس کے خیالات اتنے زیادہ جامع ہوں گے کہ تمام کے تمام شرک و بدعات کے محل ٹوٹ جائیں گے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدا ہونے سے پہلے ہی پہاڑوں کا سلام کرنا، ہواؤں کا سلام کرنا، پتھروں کا سلام کرنا، حضرت آمینہ کو خوشخبری دینا، تو یہ سب کیا تھا؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات تھے، ارہاسات تھے۔ اسی طریقے سے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ یہ مشہور شاعر ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں 7 سال بڑے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو بے پناہ محبت تھی۔
جب قریش آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ستاتے تھے، طرح طرح کے الزامات دیتے تھے، تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ان کو جواب دیتے تھے۔ ایک مرتبہ آپ کے قریبی لوگ ہی آپ کو برا بھلا کہنے لگے، تو انہوں نے اجازت چاہی، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کو اشعار میں جواب دوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسان یہ تو میرے ہی لوگ ہیں، ان کو کیا جواب دے سکتے ہو تم؟ قریش کو برا کہو گے، بنو ہاشم کو برا کہو گے، کس کو برا کہو گے؟ انا من قریش، انا من بنی ہاشم، میں بھی تو قریش سے ہوں، میں بھی تو بنی ہاشم سے ہوں۔ تو کہنے لگے، یا رسول اللہ آپ کو میں اپنے الفاظ سے ایسے نکال لوں گا، قریش سے ایسے باہر کر دوں گا جیسا کہ عورت آٹا گوندتے وقت بال نکال دیتی ہے، خبر بھی نہیں ہوتی۔ میری تمام کی تمام باتیں صرف ان کو چبھیں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام کہیں نہیں آئے گا، ایسی کوئی بات میرے منہ سے نہیں نکلے گی جو آپ کے حسب نسب پر گویا کہ طعن کرے، تشنیع کرے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی اور اپنے ممبر پر کھڑا کرتے تھے اور دعا کرتے تھے، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ اس کی مدد فرما۔ تب حضرت حسان الہامی طور پر ایسے ایسے اشعار کہتے تھے، ایک شاعر رسول نے پورے قریش کے شعراء کو جو ہے وہ نیچا دکھا دیا تھا اور ان کا جینا حرام کر دیا تھا، ان کے تمام الزامات کی دھجیاں اڑا دیا کرتے تھے۔ تو یہ حضرت حسان ہیں۔ اسی طریقے سے یہ خواب بیان کرتے ہیں، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں مدینے میں تھا، ان کے رشتہ دار بھی مدینے میں رہتے تھے، 7 سال چونکہ حضور سے بڑے تھے تو یہ بچے تھے۔ تو بیان کرتے ہیں کہ میں مدینے میں تھا تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ ایک سب سے بڑا جو راہب ہے ان کا، رہبان جن کو یہودی اپنے علماء کو رہبان بولتے ہیں، تو ایک جو ہے بہت بڑا یہودی عالم جو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر عبادت میں لگ گیا تھا، وہ چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے، اے لوگو اٹھو، بیدار ہو جاؤ، وہ جو ہے آخری نبی پیدا ہونے والا تھا وہ پیدا ہو چکا ہے، تم کہاں سو رہے ہو؟ تو اس طریقے سے یہ تمام باتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گویا کہ پیدائش سے پہلے صادر ہونا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، شرافت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے علو مرتبت، علو شان پر دلالت کرتی ہے۔ قد طلع نجم احمد، احمد نامی ستارہ طلوع ہو گیا، کہاں سو رہے، اٹھو، اب تمہاری جو ہے دکانیں بند ہونے والی ہیں، تمہارا جو کھیل تھا فراڈ کا یہ ختم ہونے والا ہے۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب 3-4 لوگوں کے ساتھ میں ملک شام سفر کرنے کی غرض سے، تجارت کا سفر کرنے کی غرض سے تشریف لے گئے۔ اب چونکہ جو علماء رہتے تھے اس وقت کے کاہن لوگ رہتے تھے، ان تمام کو علم ہو چکا تھا، اور پھر اتنی بڑی خبر جس کا تمام جو ہے لوگ بے صبری سے انتظار کر رہے تھے، تو پھر علماء کو کیوں معلوم نہ ہوتا؟ اب چونکہ مکے اور مدینے میں اسی طریقے سے حضرت عبد المطلب کے آس پاس کے گھرانے میں تو کوئی نبی، کوئی کاہن نہیں تھا جو خبر دیتا، لیکن آس پاس میں خبر پھیل گئی۔ تو جیسے ہی حضرت عبد المطلب شام گئے تجارت کی غرض سے، تو وہاں کے کچھ کاہنوں کو پتہ چلا کہ مکے سے کچھ لوگ آئے ہیں۔ تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ انہوں نے ہمیں ایک جگہ روک لیا کہ آپ کون لوگ ہو؟ انہوں نے کہا کہ نحن من قریش، ہم قریش سے ہیں، من مکہ، مکے سے ہیں۔ کہنے لگے کہ تمہارے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا، یعنی کہ حضور کی پیدائش سے پہلے کی بات ہے، تمہارے یہاں ایک لڑکا پیدا ہوگا قریبی زمانے میں جس کا نام جو ہے وہ محمد ہوگا، اور جب وہ لڑکا پیدا ہوگا تو تمام کے تمام جو ہے کفر و شرک کی دیواریں توڑ دے گا اور ایک اللہ کا نام بلند کرے گا، اور جو اس کی اتباع کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ میں نے سوچا بھائی میں تو بوڑھا ہوں، میرے یہاں تو کوئی کیسے اب ولادت ہو سکتی ہے، لیکن ہاں ان چاروں لوگوں نے، ایک تو حضرت عبد المطلب اور حضرت عبد المطلب کے 3 اور ساتھیوں نے یہ طے کر لیا کہ جو بھی بچہ ہمارے یہاں سب سے پہلے پیدا ہوگا ہم اس کا نام محمد رکھیں گے، ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں ہو جائے، ہو سکتا ہے ہمارے گھر میں ہو جائے۔ تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ وہ سفر ہمارا کامیاب رہا، ملک شام سے واپس ہم مکہ آ گئے۔ مکہ آنے کے بعد میں ان تینوں دوستوں کے یہاں بھی لڑکے پیدا ہوئے اور انہوں نے جھٹ سے محمد نام رکھ لیا، سب سے پہلے محمد نام رکھ لیا کہ ایسا ہو سکتا ہے بھئی بچہ ہمارے گھر میں ہو جائے، یہ نبی بن جائے اور ہماری جو ہے دنیا اور آخرت سنور جائے۔ تو حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹے کے یہاں
عبداللہ کی جو اہلیہ محترمہ ہیں حضرت آمنہ، ان کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی اور مذکر بچے کی یعنی کہ لڑکے کی ولادت ہوئی۔ تو مجھے بھی وہ اس کا قول یاد آ گیا یہودی عالم کا، تو میں نے بھی اپنے جو ہے اس پوتے کا نام محمد رکھ دیا۔ تو اسی طریقے سے اب آپ دیکھیے اس طریقے کے نام عرب میں رکھے نہیں جاتے تھے۔ یہ نام کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ ملک شام سے۔ تو نام رکھنے میں ایک دوسرے سے سبقت کرنا، اسی طریقے سے اس نام کو اتنا محترم اور معظم سمجھنا، یہ تعظیم نہیں ہے، تکریم نہیں ہے، ارہاس نہیں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں ہے، تو پھر اور کیا ہے؟ اسی طریقے سے ایک بات پر آپ اور دھیان دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو نام تھے، ایک تو محمد جو دادا عبد المطلب نے پیدا ہوتے ہی رکھ دیا، اور ایک نام تھا احمد جو حضرت آمنہ نے رکھا، کیونکہ حضرت آمنہ کے کان میں جو آواز آتی تھی فَإِنَّكِ قَدْ حَمَلْتِ بِأَحْمَدَ، ابشری یا آمنہ فَإِنَّكِ قَدْ حَمَلْتِ بِأَحْمَدَ، خوشخبری ہو اے آمنہ، تجھے اور تیرے پیٹ میں اور تیرے یہاں جو حمل ٹھہرا ہے احمد نام سے، اس کی خوشخبری ہو۔ تو ان کے دماغ میں احمد نام تھا، اور حضرت عبد المطلب نے جو نام سنا تھا وہ محمد تھا، تو حضرت عبد المطلب نے محمد نام رکھا اور حضرت آمنہ نے احمد نام رکھا۔ احمد جو نام تھا یہ آسمانی نام تھا، محمد جو نام تھا وہ دنیاوی نام تھا۔ دونوں ہی یونیک نام، ایسے نام پہلے نہ کسی کے رکھے گئے اور نہ ہی پہلے ہوا کرتے تھے۔ جیسے رواج ہوتا ہے کچھ لوگوں میں کچھ طرح کے نام رکھنے کا، جیسے انس ہے آج تک چلا آ رہا ہے، دنیا رکھتی ہے، عبداللہ ہے، دنیا رکھتی ہے، لیکن محمد اور احمد نام رکھنے کا رواج نہیں تھا۔ اب ان دونوں ناموں کی اندر کی مصلحت کو آپ دیکھیے۔ احمد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بہت زیادہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کرنے والا، یہ احمد کے معنی ہوتے ہیں۔ اور محمد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ ایسا شخص جس کی بہت زیادہ لوگوں کے ذریعے سے تعریف کی گئی۔ اب آپ مصلحت دیکھیے، پہلے نام تھا آسمانی احمد، تعریف کرنے والا، آپ نے پیدا ہونے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی اتنی عبادت کی، اتنی تعریف کی، تب جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آپ کے جو محمد نام کے مفہوم ہے اس سے نوازا، پھر لوگوں نے آپ کی تعریف کی، کیونکہ احمد کے معنی تعریف کرنے والا اور محمد کے معنی جس کی تعریف کی گئی۔ تو پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی تعریف بیان کی، اس کے بعد قیامت تک پیدا ہونے والا ہر شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتا ہے، تو اس معنی کے لحاظ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی۔ تو نام میں بھی دیکھیے کتنی بڑی مصلحت چھپی ہوئی ہے اور کتنے نکات چھپے ہوئے ہیں، جیسا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے، کلام پاک میں مذکور ہے وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں سے کہا کہ میرے بعد احمد نامی ایک نبی آنے والے ہیں، اگر وہ تمہاری زندگی میں آ جائیں تو ان کا اتباع کرنا، ان کو اپنا لینا، وہی حقیقی اور آخری نبی ہوں گے۔ تو کلام پاک میں اور آسمانوں میں آپ کا نام احمد ہے اور دنیا میں آپ کا نام محمد ہے۔ اسی طریقے سے آپ ایک بات اور نوٹ کیجئے کہ پورے کلام پاک میں احمد کا لفظ بھی آیا ہے، محمد کا لفظ بھی آیا ہے، دونوں نام آئے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تو کہا ہے محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار، اسی طریقے سے ایک جگہ ارشاد فرمایا وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل، لیکن جب خطاب کرنے کا نمبر آیا تو یا محمد نہیں کہا۔ تو رسپیکٹ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ جبکہ آپ دیگر انبیاء کے بارے میں دیکھیے، آدم علیہ السلام کو یا آدم اسکن انت وزوجک الجنہ، اے آدم کہہ کر پکارا۔ اسی طریقے سے یا زکریا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ، اے زکریا ہم تمہیں یحییٰ نامی لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں، اور جب یحییٰ پیدا ہو گئے تو یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، اے یحییٰ کتاب کو مضبوطی سے تھامو اور تبلیغ کے لیے آگے بڑھو۔ تو بہت سارے انبیاء کو اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو یا عیسیٰ کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام پاک میں، لیکن اپنے لاڈلے نبی کو کبھی یا محمد نہیں کہا۔ محمد کا لفظ قرآن میں ہے لیکن وہ بیان کرنے کے لیے، خطاب کرنے کے لیے نہیں۔
متوجہ کرنے کے لیے نہیں، متوجہ کرنے کے لیے کیا کہا؟ یاسین، طٰہٰ، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر، یا ایھا النبی لما تحرم ما احل اللہ لک، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک، اسی طریقے سے اور ناموں سے پکارا، جو آپ کے پیارے پیارے نام ہیں، صفات ہیں، ان کے ذریعے سے پکارا۔ لیکن رسپیکٹ کا یہ عالم دیکھیے کہ کبھی بھی یا محمد کہہ کر نہیں پکارا۔ جیسے ایک شاعر نے کہا ہے، مزمل و یاسین و مدثر طٰہٰ، کیا کیا نئے انداز میں مولا نے پکارا۔ تو یہ رسپیکٹ جو ہے، اتنی زیادہ رسپیکٹ، اتنی زیادہ عزت و احترام آپ کی پیدائش کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ امتیوں کے دلوں میں کتنی زیادہ محبت ہونے کی ضرورت ہے، امتیوں کے زبانوں پر اسی طریقے سے کتنا زیادہ ذکر ہونے کی ضرورت ہے۔ تو یہ تمام کی تمام چیزیں ایٹومیٹیکلی نہیں تھی، یہ تمام کے تمام اسٹیج آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سجائے گئے تھے۔ اسی طریقے سے یہ تمام کی تمام باتیں وہ تھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں۔ اس سے پہلے کسی نبی کی پیدائش سے پہلے نہ اتنا انتظام کیا گیا، نہ کسی نبی کی پیدائش سے پہلے اس کے جو ہے نبی بنائے جانے کی خوشخبری لوگوں کو سنائی گئی۔ موسیٰ علیہ السلام آئے، آ کر چلے گئے، اس کے بعد ہزاروں سال گزرے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اتنا زیادہ اہتمام توریت میں نہیں ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہ ایک نبی آنے والے ہیں، اسی طریقے سے ان کا نام عیسیٰ ہوگا، تم ان کو ماننا نہیں۔ حضور کے بارے میں توریت میں بھی ہے، اور حضور کے بارے میں انجیل میں بھی ہے، اور زبور میں بھی ہے۔ تو تمام کی تمام کتابوں میں گویا کہ اس طرح سے آپ کا ذکر ملنا، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے عظمت ہے، اور یہ آپ ہی کے ساتھ خاص ہے۔ اور بہت سارے انبیاء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں پر رشک کیا کرتے تھے، بہت سارے جو ہے انبیاء اور پھر آگے ان کے ماننے والے بڑی خواہش کیا کرتے تھے کہ کاش ہم حضور کا زمانہ بھی دیکھیں، ان کی جو ہے امتوں کو اتنی فضیلت سے نوازا جائے گا اور چھوٹے چھوٹے کاموں پر اتنا اجر دیا جائے گا، کاش کہ ہم اس نبی کی امت میں بھی ہوتے، کاش کہ ہم اپنی ہی زندگی میں اس نبی کو بھی پالیں۔ تو لیکن یہ شرف جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخشا ہے اس امت محمدیہ کو، تو اس کا کتنا خیال رکھا جا رہا ہے، اس کی کتنی پاسداری کی جا رہی ہے، یہ آپ اور ہم سب دیکھتے ہیں کہ نمازوں کا ادا کرنا بھی ہمارے اوپر موت کی طرح جو ہے وہ مشکل ہے اور دشوار ہو رہا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا متبع بنائے، مطیع بنائے، فرما بردار بنائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنے والا بنائے۔ اسی طریقے سے انشاءاللہ یہ سلسلہ چلتا رہے گا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے متعلق جو دو چار اور باتیں ہیں وہ ہوں گی، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے بعد کی باتیں ہوں گی انشاءاللہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ یا ارحم الراحمین ثبت قلوبنا على دینک وعلى ملت رسولک وحبیبک وشفیعنا ونبینا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا عزیز یا غفار ارحمنا واغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار وتوفنا مع الصالحین وتوفنا مع النبیین وتوفنا مع الشہداء والصالحین۔ یا ارحم الراحمین ارزقنا رزقا حسنا ورزقا طیبا ورزقا حلالا۔ اللہم انا نعوذ بک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء۔ نعوذ بکلمات اللہ التامة من شر كل شیطان وہامة ومن كل عین لامة۔ نستودع اللہ دیننا وأمانتنا وخواتیم أعمالنا۔ اللہم أعنا على ذکرک وشکرک وحسن عبادتک برحمتک یا ارحم الراحمین۔